नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नूर बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 54। कुल ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अतीउल्लाह तुम अल्लाह की अताअत करो, व अतीउर रसूल और उसके रसूल की अताअत करो। फ़ाइन चुनाची अगर तवल्लो तुम फिर जो रूगर्दानी करोगे, फ़इन्नमा तो बस अलैहि उस रसूल के ज़िम्मे है माँ जो कुछ हम मिला इस बार रखा गया, व अलैकुम और तुम्हारे ज़िम्मे है माँ हम मिल तुम जो कुछ तुम पर भार रखा गया। वइन और अगर तोतीऊ हो तुम अताअत करोगे उस रसूल की, ताहतदू तो तुम हदायत पा जाओगे। वमा अलर रसूल और नहीं है रसूल के ज़िम्मे इल्लल बलागुल मुबीन मगर पहुँचा देना खुलम खुला। आयत नंबर 55। वादल्लाहुल्लज़ीना वादा किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों से जो आमनु ईमान लाए, मिनकुम तुम में से, व आमिलुस्सालिहात और उन्होंने नेक अमल किए, साले अमल किए, ला यस्तखलिफन्नहुम अलबत्ता वो ज़रूर खिलाफत अता करेगा उनको फ़िल अर्ज़ ज़मीन में, कमस्तखलफ़ल्लज़ीना जिस तरह के उसने खिलाफत दी थी उन लोगों को मिन क़ब्लिहिम जो तुमसे पहले थे, वाला युमक्किनन्ना और अलबत्ता वो ज़रूर मजबूत कर देगा, लहुम उनके लिए, दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा उनका दीन वो जो उसने पसंद किया, लहुम उनके लिए, वला युबद्दिलन्नहुम और अलबत्ता वो ज़रूर बदल कर देगा उनको, मिन बादे खौफिहिम उनके खौफ के बाद, अमना अमन, याबुदूननी वो इबादत करेंगे मेरी, ला युशरिकूना नहीं वो शरीक ठहराएंगे, भी मेरे साथ शैया किसी चीज़ को भी। वमन और जो कोई और जो बंदा काफरा जिसने कुफ़र करेगा, जो कुफ़र करेगा, बाद ज़ालिका इसके बाद, फ़उलाइका बस यही लोग, हुमुल फ़ासिकून यही लोग फ़ासिक हैं, गुनहगार हैं। आयत नंबर 56। वाक़िमुस्सलाता और नमाज कायम करो, वातुज़ ज़काता और तुम ज़कात अदा करो, वातियुर रसूला और तुम रसूल की अताअत करो, रसूलुल्लाह की अताअत करो, लअल्लकुम ताकि तुम तुरहमून रहम किए जाओ। अब बामुहावरा तर्जुमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 54। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमा दीजिए, अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो। बस अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो। फ़इन तवल्लो फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम फिर अगर तुम फिरोगे, फ़इन तवल्लो फिर अगर तुम फिर जाओगे, फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम तो उस रसूल के ज़िम्मे सिर्फ़ वो है जो उस पर बोझ डाला गया, यानी तबलीग व दावत जो वो अदा कर रहे हैं। जो उस नबी पर रसूल पर बोझ डाला गया वो उसके ज़िम्मे है, व अलैकुम मा हुम्मिलतुम और तुम्हारे ज़िम्मे सिर्फ वो है जो तुम पर बोझ डाला गया, यानी उसकी दावत को कबूल करके, जो मेरा नबी आपको दावत देता है उसकी दावत को कबूल करके अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना और उनकी अताअत करना, समेना व अताना सुन लिया और मान लिया। अगर बात आ गई कुरान और हदीस की तो जब कुरान और हदीस सही हदीस आ गई तो सुन लिया और मान भी लिया। व इन तुतीऊ हो ताहतदू
اور اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، تو اور رسول کے ذمہ صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے، اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمہ صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ کوئی اس کی دعوت کو مانے یا نہ مانے، کوئی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانے یا نہ مانے، جس طرح کہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ کا کام صرف ہمارے احکامات، ہماری وحی، ہمارے احکامات، ہمارے حکم پہنچا دینا ہے۔ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ حساب ہمارے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا، خلافت دے گا، جس طرح کہ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین محکم اور پائیدار کر دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، جس کے اوپر وہ راضی ہو گیا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِهِمْ خَوْفِهِمْ امنا، اور یقیناً اور بے شک ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور ان کو امن دے گا۔ بعض نے اس وعدہ الہی کو صحابہ کرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے، لیکن اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ عام ہیں اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عہد خلافت راشدہ اور عہد خیر القرون میں اس وعدہ الہی کا ظہور ہوا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو زمین میں غلبہ عطا فرمایا، اپنے پسندیدہ دین اسلام کو عروج دیا اور مسلمانوں کو خوف کو امن میں بدل دیا۔ پہلے مسلمان کفار عرب کے کافروں سے ڈرتے تھے، پھر اس کے برعکس معاملہ ہو گیا، الٹ معاملہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں وہ بھی اس عہد میں پوری ہوئیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہیرا سے ایک عورت تنہا اکیلی چلے گی اور بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی، اس کو کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، کس طرح کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2889 ہے، ان اللہ زوا لی الارض فرائط مشارقہا و مغاربہا و ان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا۔ اللہ رب العزت نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا، پس میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھے۔ ان قریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین سکیڑ دی گئی۔ حکمرانی کی یہ وسعت بھی مسلمانوں کے حصے میں آئی اور فارس، شام، مصر، افریقہ اور دوسرے دور دراز کے ممالک فتح ہوئے، اور کفر اور شرک کی جگہ توحید اور سنت کی مشعلیں ہر جگہ روشن ہو گئی، اور اسلامی تہذیب و تمدن کا پھریرا چاردنگ عالم میں لہرا گیا۔ لیکن یہ وعدہ چونکہ مشروط تھا
جب مسلمان ایمان میں کمزور اور عمل صالح میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کی عزت کو ذلت میں، ان کے اقتدار اور غلبے کو غلامی میں، اور ان کے امن اور استحکام کو خوف اور دہشت میں بدل دیا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ نے فرمایا وہ میری عبادت کریں گے، یعبدوننی صرف میری ہی عبادت کریں گے، صرف میری ہی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، وہ میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کریں گے، بے شک وہ جاندار ہو بے جان ہو، نیک ہو یا بد ہو، کوئی اپنے بے جان چیز ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کو میرے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک اور بنیادی شرط ہے جس کی وجہ سے مسلمان اللہ کی مدد کے مستحق ہوئے اور اس وصف توحید سے عاری ہونے کے بعد شرک کے ارتباط سے وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ یہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، یہی ہے جس پر چل کر صحابہ کرام کو یہ رحمت اور مدد حاصل ہوئی۔ آیت نمبر 56، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم رسول اللہ کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یعنی یہ آپ کے مخالفین اور مکذبین اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ رب العزت ان کی گرفت کرنے پر ہر طرح سے قادر ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔